إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار منہج اہل حدیث کے عنوان سے آپ کا سالانہ پروگرام اور مجھ سے قبل فضیلت الشیخ سید طیب الرحمن زیدی حفظہ اللہ سے ایک بھرپور منہجی خطاب آپ نے سن لیا، عقیدہ بیان کرنے کا حق ادا کر دیا اور مسلک اہل حدیث کی بھرپور اور سچی اور کھری ترجمانی کی ہے، فجزاہ اللہ خیر۔ جو ان کا جوش خطابت تھا تو میری خواہش تھی کہ اسپیکر پھٹ جائے تاکہ میری تقریر کی نوبت نہ آئے، تاکہ آپ انہی گراں قدر خیالات کو، ان جذبات کو لے کر گھروں کو جائیں اپنے روشن عقیدوں کے ساتھ، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ آئندہ ان سے عرض کریں کہ اور زور لگایا کریں تاکہ ہماری خواہش پوری ہو جائے۔ یہ تقلید شخصی کا شرعی حکم، اس حوالے سے دو چار باتیں عرض کی جائیں گی، اور جو آیات کریمہ ہم نے پڑھی سورہ بقرہ کی، یہی آیات کریمہ ہمارے اس درس کا محور ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا، کچھ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو انداد مقرر کرتے ہیں۔ انداد کیا ہے؟
یہ ند کی جمع ہے، اور ند کا معنی ہم مثل اور ہمسر، مشابہ، برابر اللہ کا انداز مقرر کرتے ہیں۔ انداز کیسے مقرر کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، ان سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی۔ یہ ہے معنی انداز بنانے کا۔ انداز بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہم مثل، کس طرح؟ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت انہیں دیتے ہیں۔ یہ معنی ہے انداز بنانے کا۔ اس کی صورت کیا ہے؟ عبادت اللہ کا حق ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ انداز مقرر کرنا، محبت کرنا۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور طواف اللہ کے گھر کا حق ہے، یا اپنے بنائے ہوئے طواغیت کا طواف کرتے ہیں۔ مشکل کشا یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ اس شخصیت کو مشکل کشا مانتے ہیں جو نماز فجر پڑھا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ میرا قاتل پیچھے کھڑا ہے۔ دستگیری اللہ کا حق ہے، یہ غیروں کو دستگیر مانتے ہیں۔ یہ سب محبت کے طریقے۔ غوث ہونا اللہ کا حق ہے، یہ غیر اللہ کو غوث مانتے ہیں۔ داتا اللہ ہے، یہ غیر اللہ کو داتا مانتے ہیں۔ یہ سب صورتیں ہیں اللہ کا انداز مقرر کرنے کی اور ان سے محبت کرنے کی، جو محبت اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا ایک حق اور بھی ہے، اور وہ ہے اطاعت۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اطاعت اللہ کا حق ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور سچی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، لیکن در حقیقت اطاعت اللہ ہی کا حق ہے، یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ انداز مقرر کرنے کا معنی کہ وہ حق اطاعت کسی اور کو دے دیا جائے، یعنی پورے دین کی عمارت ایک شخص کے سر پہ کھڑی کر دی جائے۔ یہ ہمارا امام ہے، ہم نے ہر چیز اسی سے لینی ہے، پورا دین اس کے سر پہ قائم کر دیا جائے۔ یہ مقام تو اللہ اس کے رسول کا ہے، مگر یہ حق آپ کسی اور کو دے دیں تو کوئی اللہ کا انداز مقرر کیا، اس کا ند مقرر کر دیا کہ اس سے ایسی محبت کر رہے ہیں جیسی محبت اللہ کا حق ہے، اطاعت اللہ کا حق ہے، اور کسی اور کی فرمانبرداری کر کے، کسی اور کی اطاعت کر کے آپ اللہ کا حق اسے دے رہے ہیں اور اس سے محبت کر رہے ہیں۔ کیسی؟ جیسی محبت اللہ سے ہوتی۔ یہ معنی انداز مقرر کرنے کا۔ پھر یہ بہت بڑا ظلم ہے، قرآن نے ان کو ظالم کہا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ کل جب قیامت قائم ہوگی اور یہ ظالم جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، یعنی یہ ظالم ہے جو اللہ کے انداز مقرر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ویسی محبت کرتے ہیں غیروں سے انداز سے جیسی اللہ کی محبت کا حق ہے۔ مانا جو اعمال، جو امور اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینا چاہیے
وہ غیروں کو دیتے ہیں، غیروں کے نام الاٹ کرتے ہیں اور انجام دیتے ہیں۔ یہ توحید کو سمجھے ہی نہیں۔ یہ توحید کی دو قسمیں جو ہیں، ربوبیت اور الوہیت، اس کا سادہ سا معنی یہ ہے کہ توحید ربوبیت جو ہے اخبار اللہ عن نفسہ ہی، اللہ کا اپنی ذات کے بارے میں خبر دینا۔ خبریں آتی جائیں گی، مانتے جاؤ۔ بالفاظ دیگر توحید ربوبیت اوپر سے نیچے آتی، میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میں داتا ہوں، میں رازق ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، سب توحید ربوبیت ہے۔ یہ خبریں اوپر سے آتی نیچے، اس کو قبول کرو۔ اللہ کا حق بھی ہے اور اظہار محبت بھی ہے۔ آپ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں، فلاں بھی داتا ہے، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، اور فلاں دستگیری کرنے والا، فلاں غوث ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ دین سے بغاوت ہے۔ جو اللہ نے اپنے بارے میں خبر دی، جو خبریں دیں ان سب کا انکار۔ جس محبت کا حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ غیروں کو دے دی۔ اللہ کی صفات، اللہ کے افعال غیروں میں پیدا کر دی۔ اور جو توحید الوہیت ہے یہ نیچے سے اوپر جاتی ہے، وہ بھی توحید ہے، یہ بھی توحید ہے۔ جو اوپر سے آئے گی نیچے وہ توحید ربوبیت ہے، اور جو نیچے سے اوپر جائے گی وہ توحید الوہیت ہے۔ نیچے آپ سجدہ کس کو کریں گے؟ اللہ تعالیٰ۔ اوپر یہ توحید جا رہی۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ان خبروں کو مانتے جاؤ، مانتے جاؤ، قبول کرتے جاؤ۔ ایک اللہ کو سجدہ ہو، ایک اللہ کے لیے عبادت ہو، ایک اللہ کے لیے جہاد ہو، ایک اللہ کے لیے حج ہو، روزے ہوں، صدقات ہوں، یا آپ کے سارے اعمال نیچے سے اوپر جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک توازن حقوق کا۔ کچھ توحید کے امور وہ ہیں جو اوپر سے نیچے آتے ہیں، جن کو آپ قبول کر لیں۔ غیروں کو دو گے، یہ آپ کی محبت ہوگی غیروں کے ساتھ اللہ کی محبت جیسی، ان کو قبول کرو اور ان کو انجام دو۔ یہ پھر توحید آپ کی نیچے سے اوپر جائے گی، قابل قبول ہوگی۔ اس طرح آسمان اور زمین کا معاملہ یکساں متحد ہو جائے گا، بالکل برابر ہو جائے گا، پورے توازن کے ساتھ۔ اور یہ کائنات کی بہتری ہے، یہ کائنات کی بہتری۔ کچھ اللہ کے حقوق ہیں، ان کو پورا کرو۔ حقوق کے ایک ہی حق ہے، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ ایک ہی حق ہے، اس کی عبادت کرو اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک ہی حق ہے، اللہ کا حق ہے، آپ نے ادا کر دیا۔ اب باری آپ کے حقوق کی۔ اللہ ظلم تو نہیں کرتا، آپ اس کا حق پورا کر دیں اور اللہ آپ کے حقوق پورے نہ کرے۔ وہ سخیوں کا سخی ہے، ساری کائنات کا مالک ہے۔ آپ حق دے دیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ حق نہ دے، کوئی عدل نہیں ہے۔ اور اللہ تو فضل کرنے والا بے تحاشا۔ زمین والوں نے آسمان والے کے حق کو سمجھا، قبول کر لیا، اس کو ادا کر دیا۔ اب آسمان والا زمین والوں کے سارے حقوق کا محافظ بن جائے گا، سارے حقوق کا۔ ذالک دین القیم، یہ دین قیم ہے، یہ قائم بذات ہی ہے اور دوسروں کو سنبھالنے والا ہے۔ یہ دین آپ کو سنبھال لے گا، توحید آپ کو سنبھال لے گی، یہ عقیدہ صافی آپ کو سنبھال لے گا۔ یہ توازن حقوق کا، اس ذات نے ایک ہی حق آپ پر قائم کیا ہے، حالانکہ نعمتیں بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شمار۔
تو چاہیے تو یہ تھا کہ حقوق کی لمبی لسٹ ہوتی، لیکن ایک ہی حق ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو شریک مقرر نہ کرو۔ تمہارے بہت سے حقوق ہیں، تم کو روٹی چاہیے، امن چاہیے، سلامتی چاہیے، شفا چاہیے، اولاد چاہیے، کاروبار چاہیے، بہت سے حقوق ہیں۔ اللہ سارے پورے کر دے گا توحید کی برکت سے۔ تو اس توازن کو قائم کرو۔ یعنی کچھ لوگ عجیب اللہ کے انداز مقرر کرتے ہیں، جو محبت اللہ کا حق ہے وہ غیروں کو دے رہے ہیں، یہ معنی غیروں کو دینے کا، عبادت اللہ کی، ذکر اللہ کا، نماز اللہ کی، روزہ اللہ کا، سجدہ اللہ کے لیے، یہ کام غیروں کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، داتار غوث اللہ، یہ القاب غیروں کو دے دی۔ تو جو اللہ کی محبت کا حق تھا وہ محبت غیروں کی طرف منتقل کر دیا۔ یہ لوگ ظالم ہیں۔ جب قیامت کے دن اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے پھر ان کو اس بات کا اقرار بھی ہوگا، اعتراف بھی ہوگا ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری طاقت، ساری قوت اور غلبہ اللہ کے لیے، وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ بڑے سخت عذاب والا ہے، بڑا سخت عذاب دینے والا۔ تم نے خود وہ سخت عذاب مول لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ذات ہے، تم بار بار شرک کرتے تھے، اللہ ڈھیل دیتا تھا، فوری پکڑنے کی حجت قائم ہو چکی تھی۔ کسی بھی نافرمانی پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، حجت قائم ہو سکتی، لیکن جہاں معصیت عقیدے کو چھو رہی ہو، معاملہ توحید اور شرک کا ہو، تو اللہ کا فوری عذاب تو پہنچ سکتا ہے، مگر ذات حلیم تم کو ڈھیل دیتا ہے۔ اس ڈھیل سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم گناہ کرتے ہو اور کاروبار بھی چمک رہا ہے تو اترانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کی ڈھیل ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ بندے آ جا میری طرف، انابت اختیار کر لے، رجوع اختیار کر لے، توبہ کر لے۔ یہ ڈھیل دینا بھی اس کی نعمت ہے، بندہ سوچ لے، سمجھ لے، پلٹ آئے، نہیں پلٹے تو اللہ شدید العذاب ہے، بڑا سخت عذاب۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، جب میں ڈھیل دے کر پکڑتا ہوں تو پکڑ بڑی ہولناک ہوتی ہے۔ تمہیں موقع دیا، بار بار دیا، بار بار دیا، 60 سال عمر، 70 سال عمر، اور تم ٹس سے بس نہیں ہو رہے، بدعقیدگی پر قائم ہو، شرک پر قائم ہو، بدعات پر قائم ہو، اللہ کی ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھایا، سرکشی پر قائم ہو، گندے عقیدے پر قائم ہو، غلاظت کے ڈھیر میں موجود ہو، تو پھر شدید العذاب، اللہ بڑے سخت عذاب کا مالک، سخت عذاب تمہیں لاحق ہوگا۔ نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تم دنیا کی آگ جلاتے ہو، اس کا مشاہدہ کرتے ہو، جو آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہوگی۔ اتنا شدید عذاب ہے کہ اشتقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعدا، کہ جہنم نے اللہ کے دربار میں شکوہ کیا کہ میں تیری مخلوق ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا، اتنی تیزی میرے اندر کیوں بھر دی؟ آگ کی تیزی، یہ حرارت کی تیزی اتنی کیوں بھر دی؟ میری آگ مجھے کھائے جا رہے، میری آگ مجھے کھا رہی، اتنی تیزی کیوں دے دی؟ اتنی حرارت، حدت اور شدت کیوں دے دی؟ یہ آگ مجھے کھا رہی۔ شکوہ بجا تھا، اللہ نے جہنم کو 2 سانسیں دے دی، ایک سانس باہر نکالتی ہے تو دنیا میں شدت کی گرمی ہوتی ہے، ایک سانس اندر کو کھینچتی ہے تو وہ موسم سرما اور سردی کا موسم آ جاتا ہے، تاکہ یہ ایک توازن قائم ہو جائے اور یہ آگ جہنم کو نہ کھائے۔ شدید العذاب، بڑے سخت عذاب والا، اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، مگر تم اپنے ہٹ دھرمی پر قائم ہو، بدعقیدگی پر قائم ہو،
شرک و بدعت اور خرافات پر قائم ہوں، تو آؤ قیامت کا یہ منظر دیکھو، اذ تبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا، اذ یہ ظرف زمان ہے، اس وقت کو یاد کرو، یہ بدل واقع ہو رہا ہے جو پیچھے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ عذاب دیکھیں گے اس وقت وہ اعلان برات کریں گے، اور یہ لازمی ہوگا۔ طلبہ بیٹھے ہیں، تبرع ماضی کا صیغہ ہے، حالانکہ خبر مستقبل کی ہے، اس ماضی پر آتا ہے اور معنی مستقبل کا ہوتا ہے، لیکن یہاں صیغہ ماضی کو ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ کام سمجھو ہو چکا ہے، جیسے ماضی یقینی خبر ہوتی ہے، ایک کام آپ کل کر چکے وہ یقینی ہوتا ہے، ایک کام کل کریں گے شک و شبہ کر سکے یا نہ کر سکے، یعنی یقینی خبر دی جا رہی ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا امر آ چکا، یعنی قیامت آ چکی، ابھی تک تو نہیں آئی، صدیاں گزر چکی، اور کتنی صدیاں باقی ہیں، بات مستقبل کی، مگر ماضی کا صیغہ یعنی یقینی خبر قیامت آ چکی، اللہ کا امر آ چکا، اللہ کا حکم آ چکا، تم کیا جلدی مچا رکھی؟ کفار قریش کہتے تھے کہ تم قیامت سے ڈرا رہے ہو، لے آؤ قیامت، ہم دیکھ لیں، ہم بھی دیکھ کیا قیامت، لے آؤ، جلدی نہ کرو، قیامت آ چکی، یعنی آئے گی ضرور۔ یہ خبر بھی یقینی ہے، جب اظہار برات کریں گے، لا تعلقی کا اظہار کریں گے، ناطے رشتے توڑ دیں گے، کھلم کھلے دشمن بن جائیں گے۔ کون لوگ؟ الذین تبعوا، جن کی دنیا میں پیروی کی گئی، جن کے پیچھے چلا گیا، پیروی کی گئی، کن سے؟ من الذین تبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی ہوگی۔ بنج تو یہ نا کہ پیروی اطاعت اللہ کے رسول کا حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ترجمان ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ رسول کی جو شان ہے اس کی سب سے بڑی عظمت اور دلیل یہ آیت کریمہ ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ رسول واحد شخصیت ہے جو تمہیں جوڑے گا اللہ کے ساتھ، ملائے گا اللہ کے ساتھ، اور ملائے گا بھی بڑی محبت کے تناظر میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ سے جڑنا چاہتے ہو، پیار کے ماحول میں اور محبت کے ساتھ، تو میری اتباع کر لو۔ کچھ سے بڑی شان ہو سکتی ہے؟ میری اتباع تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑ دے گی، ملا دے گی، بھرپور محبت کے ساتھ۔ جب یہ محبت تمہیں مل جائے گی تو اس کے دو ثمرات یقینی، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ کہاں جانا چاہتے ہو؟ اللہ کی ذات تک پہنچنا چاہتے ہو، اس کی رحمت، اس کا پیار اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کی محبت پانا چاہتے ہو، تو ایک ہی شخصیت اس کی بنیاد ہے، جو رسول کی اطاعت کر لے، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، حق اللہ کی اطاعت کر۔ یہ جو محبت کی بات ہو رہی ہے، اس محبت کا تقاضا یہ کہ سارے اللہ کی اطاعت کرو، رسول بھی اللہ کی اطاعت کرے، چونکہ رسول اللہ کا ترجمان، اللہ کا رسول نمائندہ ہے، تو ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایسا نہیں ہو سکا تو جن کی پیروی کی گئی وہ اظہار برات کر دیں گے پیروی کرنے والوں سے۔ یہ پیروی جن کی گئی وہ کون لوگ ہیں؟
کتب تفاسیر آپ اٹھائیں، تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، جن کی پیروی کی گئی وہ کئی قسم کے لوگ تھے. کچھ سیاسی لیڈر تھے، ان کی پیروی سیاست کے میدان میں کی گئی، ہر ان کا سیاہ و سفید قابل قبول تھا. کچھ لوگ تنظیمیں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے عصبیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر. اس رو میں آپ بہہ گئے، ہر بات ان کی قابل قبول ہے. فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو اڑا دو، فلاں جگہ بھتہ وصول کرو، ڈاکہ ڈالو، یہ کرو، سب مانا کیا. اطاعت کی تیسری قسم جو ہے اطاعت فی الدین، مفسرین نے لکھا ہے یہ دین کی اطاعت، دین میں اطاعت، دین میں ہر سیاہ و سفید ان کے ذمہ، یعنی پورے دین کی عمارت ان کے سروں پر قائم، جو کہیں گے قبول ہوگا. اور بڑی خطرناک روش ہے یہ معاملہ، تو صراحتاً شرک ہے، جس کی دلیل عدی بن حاتم کی حدیث کتب سنن میں ہے، مسند احمد میں ہے. اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے تھے، اسلام قبول کیا. گلے میں گردن کے ساتھ صلیب ابھی تک لٹک رہی تھی. اطرح ان کا وثن جاہلیہ، اس جاہلیت کے بت کو اتارو، پھینک دو اتار کے. جاہلیت کا بت ہے، گلے میں جو چیز لٹکاؤ گے وہ کوئی منکا ہو، صلیب ہو، تعویذ ہو، اتارو. یہ جاہلیت کا بت ہے، کم از کم اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، جیسا بھی تعویذ ثابت نہیں، کم از کم اس کی برائی ہے. باقی شرک بھی ہو سکتا ہے. من تعلق شیئا فقد وکل الیہ، جو بندہ گلے میں کوئی چیز لٹکائے وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے. توکل تو اللہ پر ہے، سپرداری اللہ کے لیے، اللہ کے سپرد ہو جاؤ. اس دھاگے اور کاغذ کے ٹکڑے کے سپرد ہو جائیں تو شرک نہیں ہے. وہ اس جاہلیت کے بت کو اتار کے پھینک دیا. نبی رسول سورہ توبہ پڑھ رہے تھے، یہ ایک مقام آ گیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو، راہبوں کو، صوفیوں کو، اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا، اپنا رب بنا لیا. ادھی بڑی توجہ سے سن رہے تھے، خاموشی سے، یہاں خاموش نہ رہ سکے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عبدناہم، ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی. رب بنانے کا کیا معنی ہے؟ قرآن نے کیسے کہہ دیا تم کو رب بنا لیا؟ ما عبدناہم، کبھی ان کی عبادت نہیں کی ہم نے. آپ نے پوچھا عدی الستم تستحلون ما احلوا لكم وتحرمون ما حرموا علیکم، تمہارے علماء نے، مولویوں نے جس چیز کو حلال کہا تم نے حلال نہیں مانا، جس چیز کو حرام کہا تم نے حرام نہیں مانا. یہ تو ہوا، ان کے حلال کو مانا، ان کے حرام کو مانا. تورات و انجیل کی طرف رجوع کیے بغیر فتل کا عبادت ہو، یہی ان کی عبادت ہے، یہ ان کی عبادت ہے. مانا غیروں کے حلال و حرام کو ماننا ان کی عبادت کرنے کے مترادف. یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اطاعت تو اللہ کا حق ہے. اب یہ لوگ قیامت کو جہنم کا یہ منظر دیکھیں گے، شدید عذاب دیکھیں گے تو اعلان برات کریں گے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. ہم نے کب کہا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، جب قیامت کے فیصلے ہو جائیں گے شیطان کھڑا ہو جائے گا. سارے حواری اس کو دیکھ رہے ہیں، سارے اس کے متبع اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں چھڑا لے، بچا لے. کہاں چھڑا سکے، کہاں بچا سکے گا؟ وہ تو اپنی پارٹی تیار کر رہا تھا،
لیکون من اصحاب السعیر، تاکہ یہ میری پارٹی جہنم کا لقمہ بن جائے۔ کوئی بھی لیڈر اپنی پارٹی بناتا ہے کچھ نہ کچھ فائدے پہنچاتا ہے، مگر شیطان اپنی پارٹی بنا رہا ہے، بے تحاشا لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ان سب کو جہنم میں جاؤں دے، کوئی فائدہ نہیں، مجھ سے کوئی استفادہ نہیں کر سکیں گے، جہنم کا لقمہ بن جائیں گے۔ اب وہ عذاب سامنے ہے، تو جن کی پیروی کی گئی، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ عصبیت اور حزبیت کے لیڈر ہو، چاہے وہ دین کے مقتدا اور لیڈر ہو، سب بھانپ لیں گے، سب بھانپ لیں گے۔ جہنم کا عذاب سامنے تو اعلان برات کریں گے اتباع کرنے والوں سے۔ حالانکہ اعلان برات وہ دنیا میں کر چکے ہیں، جن جن کی تقلید کرتے ہو وہ سب برات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اور تقلید میں بڑا تعجب ہوتا ہے، چار مذاہب ہیں، چاروں مذاہب میں کسی مسئلے میں اتفاق نہیں ہے۔ لوگ کہتے چاروں حق ہیں، کسی ایک کی جو ہے وہ اس کو فالو کرو، اس کو اپنا لو، چاروں حق ہیں۔ حق کیسے؟ کہیں نفی ہے، کہیں اثبات ہے، یا حلال ہے یا حرام ہے، حق کیسے؟ چاروں میں اختلاف ہے، لیکن ایک مسئلہ ایسا جس میں چاروں مذاہب متفق ہیں، اور تقلیدی ذہن کے لوگ اسی کو نہیں مانتے، اس کی ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ ہر امام نے کہا ہماری پیروی نہ کرو، اس پر اتفاق ہے ہر امام کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، میرا قول حدیث کے خلاف ہو، حدیث صحیح آ جائے تو یہ بات نوٹ کر لو، وہ حدیث میرا مذہب ہے، میرا قول نہیں۔ مگر کو ماننے میں نہیں، آپ کے قول کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حدیث چھوڑ دیں گے، مثالیں موجود، آپ کا قول نہیں چھوڑیں گے۔ امام کے قول کی ڈٹ کے مخالفت۔ ابن عربی صوفی تھا، اپنی تفسیر میں مقلدین کے بارے میں کہا کہ نہ یہ اللہ کے ہیں، نہ اللہ کے رسول کے ہیں، نہ اپنے اماموں کے ہیں۔ اللہ کے کیوں نہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، نہیں۔ رسول کے کیوں نہیں؟ رسول کہتا ہے اللہ کی وحی سے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، نہیں۔ امام کے بھی نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، نہیں، آپ کے قول کو نہیں چھوڑیں گے۔ کس سے وفاداری؟ اور خاص طور پہ جو ہمارے ملک میں مقلدین ہیں، عجیب انہوں نے اپنے اس منہج کو ایک عجوبہ بنا رکھا۔ عجوبہ کس کی تقلید؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی تقلید کس میں؟ فروعات میں، اصول میں نہیں، عقیدے میں نہیں۔ عقیدے میں کیوں نہیں؟ نہیں، عقیدے میں ہمارے امام ابو الحسن اشعری، عقیدے میں کیوں نہیں؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ سلف کے مطابق ہے، وہ نہیں ماننا۔ اشعری کو کیوں ماننا؟ وہ ابتداء میں معتزلی تھے، تو معتزلہ سے ان کو بڑی محبت ہے، متکلمین کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں، ان سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ امام اشعری رحمہ اللہ ان کی زندگی کے 3 دور ہیں۔ پہلے دور میں وہ خالص معتزلی تھے، انہوں نے اس دور کو پکڑا ہوا۔ دوسرا دور ان پر یہ آیا کہ آدھے مسلک کے معتزلہ سے توبہ کر چکے تھے، آدھے اہل سنت، آدھے معتزلی۔ تیسرا دور آیا، معتزلہ کے مذہب کو پوری طرح خیر بات کہہ دیا۔ کتاب الابانہ ان کی آخری کتاب ہے، صاحب اس میں لکھا کہ میں اسماء و صفات کے باب میں امام احمد بن حنبل کے عقیدے پر اس سے تو رجوع کر چکے ہیں،
رجوع کر چکے، آپ اسی کو تھامے بیٹھے۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیوں نہیں؟ ان کا عقیدہ سلفی عقیدہ ہے۔ پھر یہ حدیث کیوں کر دی کہ میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام نعمان ہوگا؟ نعمان امام ابو حنیفہ کا نام، وہ سراج امت ہی، میری امت کا سراج ہے۔ تو امت کا سراج ان کو بنانے کے لیے جھوٹی حدیث بنا دی، تو امت کے سراج کا عقیدہ کیوں نہیں؟ اصل دین تو عقیدے کا نام ہے۔ فروع جو ہیں، فروعی مسائل، ان کی بنا عقیدے پر، نماز روزہ عقیدے کی صحت پر قابل قبول ہو، ہے نا عجوبہ۔ اچھا 4 سلسلے قائم ہوئے، سہروردی، نقشبندی، قادری، چشتی۔ وحدت الوجود کے نظریے پر قائم۔ ایسا عقیدہ اس تصوف کے نظام میں جو ابو جہل کا بھی نہیں تھا۔ یہاں بھی بعض لوگوں کا ایک عجوبہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایک سلسلہ قادری، میں قادری ہوں، کس کی طرف منسوب ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف۔ وہ کیا تھے؟ شافعی۔ ان کی فروع کیوں نہیں لے رہے؟ جب وہ شافعی ہیں، اتنی محبت ہے، داستانیں بنا رکھی ہیں، قصے کہانیاں بنا رکھی ہیں، فقہ ان کی نہیں، سلسلہ ان کا تصوف، تزکیہ وہ ان سے لینا، فقہ نہیں۔ وہ خالص اہل حدیث تھے۔ ایک بندہ اہل حدیث، نام کے 11ویں کھاتے ہو، حلوے کھیرے کھاتے ہو، اپنے آپ کو قادری کہلاتے ہو، مگر جو ان کے مسائل ہیں، جو ان کا دین ہے، جو ان کی فقہ ہے، اس سے بیدار ہے۔ وہ شافعی، طبقات شافعی میں ان کا ذکر ہے، طبقات حنابلہ میں ان کا ذکر ہے، حنبلی بھی ہو سکتے ہیں، شافعی قریب ہے۔ ذرا دیکھیں اچھا خود امام اشعری جن کا آپ نے عقیدہ لیا، وہ فروع میں مالکی ہیں، وہ نہیں لینا، اس کو ٹھکرا رہے ہیں۔ فروع میں مالکی یا شافعی دونوں روایت ہیں، حنفی تو نہیں۔ عقیدہ ان کا لے لیا، یعنی جو ایک تصوف، تزکیہ، عقیدہ، فقہ میں وہ مالکی، وہ قابل قبول نہیں۔ ایک ہی شخصیت کے بہت سے روپ آپ نے بنا دیے، کچھ باتیں قبول ہیں، کچھ باتیں مردود ہیں۔ کیسا دین، کیسا دین؟ دین کو تقسیم کیا ہوا، تقسیم کیا ہوا، اصول میں اشعری، فروع میں حنفی، تزکیہ اور تصفیہ میں سہروردی، نقشبندی یا قادری، چشتی۔ ابھی شیخ طیب رمزیدی محمدی کی اصطلاح بار بار استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، عقیدہ ہو، فروع ہو، احکام ہو، تزکیہ کے مسائل ہو، آپ ان سارے امور میں محمدی ہیں۔ سلسل تقسیم نہیں، یہ سارے وظائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یتلو علیکم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، فقہ سکھانا، تزکیہ کرنا، عقیدے کی تعلیم، سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ تقسیم نہیں کر رہے، ان سارے امور میں، سارے دین میں آپ محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو برات تو دنیا میں کر گئے کہ یہ بات نوٹ کر لو، میرا مذہب، میرا قول نہیں، اس سے تم چمٹے بیٹھے رہو۔ میرا مذہب حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی آیت آ جائے، میرا قول اس کے خلاف ہو، فضربوا الحائط، میرے قول کو دیوار سے مار دو۔ حدیث مصطفیٰ آ جائے، میرا قول اس کے خلاف ہو، میرے قول کو دیوار سے مار دو۔
کتاب و سنت کو قبول کرو. نہیں، قرآن کو چھوڑ دیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، آپ کا قول نہیں چھوڑیں گے. اس کی ایک روشن مثال مسئلہ خیار مجلس. صحیح حدیث ہے. ایک مسئلہ، کاروباری مسئلہ، دو بندوں میں سودا چل رہا ہے خرید و فروخت کا. ایک خریدار اور ایک بیچنے والا. سودا طے ہو گیا، یہ چیز ہے، یہ گھڑی ہے، یہ 1000 روپے کی. ٹھیک ہے، قبول. سودا ہو گیا. اسی مجلس میں بیٹھے ہیں، ابھی اس نے چلو قیمت بھی دے دی ہو، گھڑی بھی لے لی ہو، ابھی اٹھے نہیں وہاں سے. اگر کسی ایک پارٹی کا سودا واپس کرنے کا ارادہ بن جائے تو واپس کر سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے. حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ دو سودا کرنے والے اس وقت تک اختیار رکھتے ہیں جب تک جدا نہ ہو جائے. جدا ہو گئے، سامان لے لیا، قیمت دے دی، اب نہیں. اب اگر واپس کرنا چاہے کوئی شخص تو آپ کے اخلاق پر ہے، آپ کے ثوابدید پر. چاہو تو کر لو واپس، اس کا اجر ملے گا، چاہو نہ کرو، اختیار آپ. لیکن جب تک مجلس قائم ہے، سودا فسخ کرنے کا اختیار دونوں کو حاصل. اگر بائع کہے کہ میں نہیں بیچنا چاہ رہا تو مشتری کو قبول کرنا پڑے گا. مشتری کہے میں نہیں خریدنا چاہ رہا تو بائع کو قبول کرنا پڑے گا. حدیث صاحب. فقہ کا قول کیا ہے؟ جب سودا ہو گیا، قیمت دے دی گئی، مال لے لیا گیا، بیٹھے وہی ہیں، اب کسی فریق کو سودا فسخ کرنے کا اختیار نہیں. یہ بالکل حدیث کے الٹ، حدیث کے خلاف. حدیث کیا کہہ رہی؟ البیعان بالخیار، دونوں کو اختیار ہے واپس کرنے کا. ما لم یتفرقا، جب تک جدا نہیں ہوتے. جدا ہو پھر اختیار ختم. بالکل یہ قول اس حدیث کے خلاف. اب اس معنی میں کئی حدیثیں اس معنی میں، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ قول امام بخاری عبداللہ بن مسعود کا بھی لائے رسول اللہ، جو کہتے ہیں جو فقہ کا کھیت ہے اس کا آغاز جناب عبداللہ بن مسعود سے ہوا. امام بخاری کی ذہانت، حدیث بھی قول بھی. چلو ان کا قول تو مان لو. یہ آپ کا یہ اشعار ہے کہیے الفقہ ذرع بن مسعود علقمۃ حسدہ، فقہ کا کھیت جناب عبداللہ نے بویا، علقمہ نے کاٹا، ابراہیم نخعی نے اس کی بھوسی جدا کی، اور امام ابو حنیفہ نے آٹا گوندھ دیا، اس کو پیسا، اس بھوسی کو پیس کے رکھ دیا. امام ابو یوسف نے اس کا آٹا گوندھ دیا. امام محمد روٹیاں پکا دی. یہ اشعار باقاعدہ ان کے، اور پوری دنیا کھا رہی. روٹیاں کھاؤ، خوب کھاؤ، روٹیاں بن چکی. فقہ زندہ باد، بڑے بڑے مسائل، خوب روٹیاں کھاؤ، روٹیاں کھاؤ. حکام کا تقرب لے لو، وظیفے لو ان سے، خوب کھاؤ. تو جناب عبداللہ کا یہ قول اس حدیث کی ترجمانی کر رہا ہے. تو جو فقہ کا تمہارا امام عمدہ ہے، بقول تمہارے فقہ کا کھیت اس نے بویا، تو اس کے قول کو تو قبول کر لو. نہیں. اب مولانا محمود الحسن شیخ الہند تقریر ترمذی میں اس میں بحث کر رہے ہیں. تمام حدیثیں امام شافعی کے قول کی تائید کر رہے ہیں، تمام حدیثیں. امام ابو حنیفہ کی تائید میں کوئی روایت، کوئی حدیث نہیں، صرف عقلی موج کافی ہے بس. لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کے الفاظ الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی، حق و انصاف کی بات تو یہ ہے اس مسئلے میں ترجیح امام شافعی کو حاصل. ان کا قول مضبوط ہے، احادیث کے مطابق ہے. ولکن نحن مقلدون، مگر ہم
اپنے امام کے مقلد ہیں. یجب علینا تقلید امامنا، ہم پر اپنے امام کی تقلید کرنا فرض ہے. تو امام کے قول کی بنا پر حدیثوں کو چھوڑ دیں. ان حنفی بھی نہیں کہ دوستو میری صحیح حدیث اگر آ جائے میرا قول اس کے خلاف ہو، حدیث کو مان لو، میرے قول کو چھوڑ دو. نہیں، آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے، آپ کے قول کو نہیں چھوڑیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے. امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا بھی ایک بہت سے لوگ ان کی تقلید میں گرفتار ہیں. ان سے ایک شاگرد نے پوچھا اگر ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے پاس کوئی حدیث آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مگر آپ نے اس کو لیا نہیں، قبول نہیں کیا، اس پر آپ کا عمل نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ حدیث کو لیں یا آپ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے امام ہیں، آپ کے عمل کو دیکھیں، کیا کریں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس شاگرد سے کہا یا اپنے شاگردوں سے کہا اتروننی خرجت من الکنیسہ، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں کسی گرجے کی پیداوار ہوں؟ میں کوئی عیسائی ہوں؟ کسی گرجے کی پیداوار ہوں؟ حدیث رسول آئے اور میں نہ لوں؟ کہا کہ اذا ثبت ھذا، اگر کہیں یہ ثابت ہو جائے کہ شافعی کے پاس حدیث آئی، شافعی نے قبول نہیں کی، تو فشہد بأن شافعی قد ذهب عقلہ، تو اعلان کر دینا کہ شافعی پاگل ہے، اعلان کر دینا. یہ سارا علم امام سب ختم. کبھی ایک بار ایسا ہو، کتنی صراحت کے ساتھ، یعنی یہ قول ان کا آب زر سے لکھنے کے قابل، جو ان کے اتباع ہیں، پیروکار، نہیں آپ کا قول نہیں چھوڑیں گے، حدیث چھوڑ دیں گے، بلکہ قاعدے بنا دی، اصول کرخی قاعدے بنا دی. قرآن کی کوئی آیت قول امام کے خلاف ہو، قول امام ویسے ہی معاف ہو، اس کو نہیں چھیڑیں گے. چھیڑ خانی آیت کے ساتھ کریں، کوئی تعویل کرو، اوپر نیچے کرو، چونکہ چنانچہ کہو، یہ آیت قول امام کے مطابق ہو جائے، یعنی اصل قول امام. یا پھر دوسرا راستہ یہ ہے، اس کو معارض المثل کہیں گے کہ امام کا قول ہے اس آیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے امام کے پاس کوئی دلیل ہو جو اس کے مقابلے میں کھڑی ہو، امام نے اس قول کی اس دلیل کی بنا پر یہ قول اختیار کیا ہو. اور اگر ایسا بھی کچھ نہیں تو پھر آیت منسوخ ہے اور قول امام ناسخ. یہ تقلید کی مہربانی ہے. قول امام ناسخ ہے، آیت منسوخ ہے. یہی معاملہ حدیث کے ساتھ بھی. اگر حدیث ٹکرا جائے قول امام کے ساتھ، چھیڑ خانی حدیث کے ساتھ کرو، کوئی تعویل کرو، کوئی تعویل کے بے شمار بہانے، بے شمار اصول بنا رکھے. جناب یہ خبر واحد ہے، یہ حجت نہیں عقیدے میں، خلاص ٹل گئی حدیث. جناب یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، راوی ابو ہریرہ ہے، وہ غیر فقیہ ہے، ٹل گئی حدیث. جناب یہ حدیث ہے لیکن معنی مجازی. یہ سارے قاعدے انتصار مذہب کے لیے، مذہب بچانے کے لیے. بات معلوم ہے کہ بے شمار حدیثیں ہمارے مذہب کے خلاف ہیں، پوری طرح ٹکر لی جا رہی ہے. قواعد بنا دیے گئے. قرآن کا حکم عام ہو، خبر واحد سے حکم عام پر زیادتی نہیں ہوتی. متواتر قابل قبول ہے، احاد ظنی ہے، متواتر یقینی ہے، خبر واحد ظنی. کتنا بڑا ظلم. متواتر حدیثوں کی تعداد کتنی ہے؟ کچھ علماء کا قول ہے 80، کچھ کا قول ہے 320. تو ظالموں، نبی علیہ السلام کا 23 سالہ دور نبوت، ان 23 سالوں میں صرف آپ کی 320 باتیں یقینی، باقی سب مشبوہ اور ظنی. کوئی سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ یہ سب تقلید کی مہربانی ہے. متواتر یقینی ہے، خبر احاد ظنی. گویا نبی علیہ السلام کے فرامین، وہ صحابہ اتنا آپ پر جان چھڑکنے والے، جان اثار
کبھی آپ لعاب دہن پھینکتے تو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ آپ اس دنیا میں لعاب دہن پھینکنے کے لیے نہیں آئے، اپنے قول کی حجت قائم کرنے آئے، لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہماری اطاعت کا ڈنکا بجے۔ لیکن صحابہ لعاب دہن بھی نیچے نہیں کرنے دیتے، تو کس قدر وہ احادیث کے محافظ ہوں گے، کس قدر اس فن کے محافظ ہوں گے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ جو ما انزل اللہ، اللہ نے اتارا۔ اللہ نے کیا اتارا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن اور حدیث، یہ ما انزل اللہ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حفاظت کا ذمہ لیا، اتارا بھی ہم نے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالی نعوذ باللہ مکمل حفاظت پر قادر نہیں ہے۔ کچھ باتیں یقینی لوگوں کے سامنے آ گئیں، باقی ساری باتیں ظنی، اللہ ان کی حفاظت پر قادر ہی نہیں۔ وہ ظنی مظنونات ہیں، مشبوہات ہیں، کچھ کو یقینی بنا کر پیش کر دیا، باقی سارا دین ظنی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت پر قادر نہیں۔ تقلید کی مہربانی، ائمہ اظہار برات دنیا میں کر چکے۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں درس دے رہے اور کبھی بے ساختہ کہتے ما من احد الا یؤخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذه القبر، اس دنیا میں ہر بندہ اس کی بات قابل قبول بھی ہو سکتی ہے اور قابل رد بھی ہو سکتی ہے، مگر اس قبر میں شخصیت مدفون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہر بات قابل قبول، ہر بات پتھر لکیر ہے۔ وقت کے حاکم نے امام مالک کو بلایا اور کہا کہ یہ موطا دستور بنا کے نافذ کرتے، دستور بنا کے، قانون بنا کے اس کو نافذ کرتے۔ آپ کی کتاب موطا امام مالک رحمہ اللہ، بنا کہ نہیں، اس میں احادیث ہیں کچھ 600 کے قریب، باقی سارے میرے اجتہادات، فقہی اقوال، بلاغات، سب تو حدیثیں نہیں، اس میں خطا کا امکان ہے، صحت کا امکان ہے۔ ہر کسی اس کو دستور نہ بنایا جائے، خاموش رہتے ہیں، عزت ہو رہی ہے، برتری قائم ہو رہی نہیں، دستور کتاب و سنت ہے، بس اس کی تنفیذ کرو۔ امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ، ان کا قول ہے لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا شافعیا ولا اوزاعیا وخذ من حیث اخذ، میری تقلید نہ کرو، امام مالک کی تقلید نہ کرو، امام شافعی کی تقلید نہ کرو، امام اوزاعی کی تقلید نہ کرو، سارے اساتین ہیں۔ احمد بن حنبل امام اہل السنہ، شافعی احمد کے استاد، مالک شافعی کے استاد، اوزاعی مالک کے استاد، سلسلہ استادی شاگردی، اتنا بڑا شرف، لیکن نہیں، تقلید ہماری نہ کرنا۔ پھر کیا کریں؟ خود من حیث اخذوا، دین وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیے، یعنی کتاب و سنت سے، وہ محور ہے دین کا، وہ دین کی اساس۔ میں کبھی تعجب کرتا ہوں کہ بعض لوگوں نے پورے دین کی بنیاد ایسے لفظ پر قائم کر دی جو دین میں ہے ہی نہیں، کہیں پورا دین اس پر قائم ہے، عقیدہ بھی، احکام بھی، اخلاقیات بھی، صفات، ہر چیز اس پر قائم ہے، اور وہ مذہب دین میں کتاب و سنت میں کوئی استعمال ہی نہیں ہوا۔ لفظ تقلید اطاعت اور اتباع کے معنی میں نہ کہیں قرآن میں نہ کہیں حدیث میں، اور آپ کے پورے مذہب کی بنیاد ہے۔ تقلید کا لفظ ثابت ہے، عربی لفظ ہے، بخاری مسلم میں باب ہے، باب التقلید الہدی و اشعارہ۔ ہدی قربانی کا جانور جو حاجی قربان کرتے ہیں حج کے موقع پہ، اس کو ہدی، ہدی کو قلادہ پہنانا، گلے میں پٹا پہنانا، اور اس کا اشعار کرنا۔ اشعار کا تعلق اونٹ سے ہے، اگر اونٹ قربان کرنا ہے تو نکلنے سے پہلے اس کی کوہان پر تھوڑا سا ایک چرکا زخم لگا دو، گائے ہے، بکری ہے،
اس کو قلادہ پہنا دو، کوئی دھاگے کا یا کوئی جوتا گلے میں لٹکا دو، تب اس کو لے کر چلو. یہ استعمال ہوا تقلید کا لفظ، اتباع کے معنی میں نہیں، جانور کے گلے کے پٹے کے معنی میں. جانور کو قلادہ کیوں پہنا ہے، پٹا کیوں پہنا ہے؟ یہ اونٹ کی کوہان کو زخمی کیوں کریں؟ بعض اوقات جانور گم ہو سکتا ہے. عرب حجاج کا اکرام کرتے تھے، اگر یہ علامت موجود ہو، گلے میں پٹا ہو یا کوہان زخمی ہو، تو سمجھ جاتے کہ یہ حج کا جانور کسی حاجی کا رہ گیا. تو یہ نیکی کرتے تھے، حجاج کے خادم تھے، اس جانور کو لے کر نکلتے، مکہ تک جاتے، اس کی منادی کرتے یہ اونٹ کس کا رہ گیا، یہ بکرا کس کا رہ گیا، اس کو دے کر آتے. یہ مقصد ہے جانوروں کے اشعار کا اور جانوروں کے جو ہے وہ قلادے کا. اگرچہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے الاشعار مسلح، کہ جانور کو زخمی کرنا کوہان وغیرہ سے یہ مسلح ہے، درست نہیں. ہم ان کے احترام میں حدیث اور ان کے قول میں تطبیق دیتے ہیں، یعنی زخم لگاؤ لیکن کھال کی حد تک، زخم گہرا لگاؤ کہ مسئلہ بن جائے گا. یہ امام صاحب کے قول کا مقصد، یہ ان کے اکرام اور احترام ہے کہ ان کا قول حدیث کے مطابق ہو جائے. انہوں نے مطلق نے کہا اشعار مسلح ہے، لیکن ہم یہ ایک تعویل، ایسی تعویل جو قابل قبول ہے، تطبیق ان کے قول اور حدیث میں کہ گہرا زخم لگاؤ کہ جانور کو تکلیف ہوگی، یہ مسئلہ ہے. اوپر کھال تک ایک زخم محدود سے لگا دو، لوگوں کو بتانا ہی ہے یہ حج کا جانور، یہ جائز ہے. نہ گہرائی سے لگانا مسئلہ ہے. یہ اس کا استعمال ہے کتاب و سنت میں تقلید، قلادہ. اتباع کے معنی میں کہیں نہیں، اور پورے مذہب کی بنیاد اس لفظ پر ہے. جیسے تصوف ہے، پورے مذہب کی، صوفیوں کے مذہب کی بنیاد تصوف پر، صوفیت پر. لفظ صوفی، لفظ تصوف اس معنی میں نہ قرآن میں نہ حدیث میں. صوف اون کو بولتے، اونی لباس ہو، اونی موزے ہو تو یہ صوف کے ہیں. اونی لباس ہو، اونی رومال ہو، یہ سب صوفی ہیں. لیکن جس معنی میں آپ لیتے ہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اور پورے مذہب کی بنیاد اس لفظ پر. اور مذہب بھی ایسا انتہائی بدتر، دنیا میں سب سے گندا نظام صوفیوں کا نظام، سب سے گندا. لفظ عشق ہے، کتنے لوگ ان کے مذہب کی بنیاد اس لفظ عشق پر، بس عشق، عاشقان رسول، عاشقان نبی، عاشقان مصطفیٰ، عشق رسول. پھر لفظ جو اللہ نے استعمال کی اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ محبت رسول جا بجا استعمال ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کے لفظ سے انحراف کیوں؟ یہ لفظ کیوں؟ عشق، لفظ عشق اگر اس کی تہ میں جائے تو دیوانگی اور جنون کے معنی میں، جنون کے معنی نہیں. جی ہم سخت ترین محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے عشق کا لفظ ہے. اگر سخت ترین محبت کے لیے عشق کا لفظ ہوتا تو قرآن استعمال کرتے. قرآن نے اشد حبن کہا ہے، لفظ محبت ہی رکھا ہے. سختی اس میں مبالغہ اور شدت پیدا کرنے کے لیے اشد حبن للہ. جو پکے مومن ہیں وہ سب سے سخت محبت اللہ سے کرتے. تو وہاں لفظ عشق آ جاتا، لیکن نہیں، یہ لفظ قرآن و حدیث کا ہے ہی نہیں. اس میں جنون کا، دیوانگی کا معنی. تو کتنے لوگ ان کے مذہب کی بنیاد عشق رسول ہے، محبت رسول حق ہے. ایمان کا تقاضا ہے، محبت نہ ہو بندہ مومن نہیں. محبت ہو، رسول کی محبت کے برابر ہو بندہ مومن نہیں. محبت ہو، رسول کی محبت سے بڑھ کر ہو تب مومن. یہ ہمارا عقیدہ. لفظ عشق کہاں سے آ گیا؟ نہ اللہ کے نبی نے استعمال کیا، نہ صحابہ نے استعمال کیا. اکا دکا کسی شاعر نے استعمال کر دیا ہو تو اس کا معاملہ، شریعت میں نہیں. لیکن پورے ایک عقیدے اور مذہب کی بنیاد ایک ایسے لفظ پر قائم کر دی جو دین سے ثابت ہی نہیں.
لفظ تقلید بھی اسی کی مثال ہے، اس معنی میں نہ قرآن میں نہ حدیث میں. ہاں گلے کے پٹے کے معنی میں وہ آپ کی مراد نہیں، آپ کی مراد اتباع، اطاعت، پیروی. کتاب و سنت میں نہیں ہے. تو ایسا لفظ جس کی کتاب و سنت میں نہ کوئی مثال ہے، نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی چرچا ہے، اس لفظ پر پورے دین کی عمارت کو قائم کر دینا. طلبہ یہاں بیٹھے ہیں، حافظ نے قیم رحمہ اللہ کا مطالعہ کرو، ان کے کتب میں جا بجا تقلید کی تفنید موجود. دو کوحرام ہے تقلید میں، ابن قیم کے الفاظ میں دو کوحرام. ایک یہ کہ جب تقلید آپ نے اختیار کر لی تو کتاب و سنت سے دوری، کتاب و سنت سے دوری ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی. جب اساس اور تکیہ قول امام اور فقہ امام ہو، اس کا شاخصان ہے کتاب و سنت سے دوری. میں اپنا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے یہ موسمیات میں ایک بندہ فروٹ بیچتا تھا، اس سے فروٹ لیتا تھا، اچھا دیتا تھا. ایک دن میں گیا اس کے پاس، صحیح بخاری میرے پاس تھی. اس کا دھیان فروٹ کی تم نے کتاب کی طرف بار بار دیکھ رہا. پھر پوچھتا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ صحیح بخاری. چونک صحیح بخاری. پھر اس نے بتایا کہ میں ہدایہ اخیرین تک پڑھ چکا تھا، یعنی گویا پورے 7-8 سال کا کورس میں کر چکا تھا. آج پہلی بار صحیح بخاری دیکھی. ہمارے ادارے میں آ جاؤ، درجہ اولیٰ کے طالب بھی صحیح بخاری سے استفادہ کرتے ہیں. پورا سیاستہ پورا ان کے سامنے. یہ ہے اتباع رسول کا ثمرہ اور نتیجہ. 8 سال دینی ادارے میں پڑھا، صحیح بخاری نہیں دیکھی. بالکل ابن قیم کی بات کی تائید ہو رہی ہے کہ فقہ کا ایک سب سے بڑا مرض یہ ہے، فتنہ یہ ہے، جتنا آپ فقہ میں آگے بڑھیں گے، قول امام گلے سے لگائیں گے، آپ کتاب و سنت سے دور ہوتے جائیں گے. جب ان سے کہا جائے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو اپنے آبا کے پیروکار. اللہ رسول کی بات کو دیکھیں گے بھی نہیں، جانگیں گے بھی نہیں، سنیں گے بھی نہیں، ہم تو اپنے آبا اجداد کے پیروکار ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تقلید پر کیوں تھوپ رہے ہو؟ ان کی آبا اجداد تو کافر تھے، ہم جن کے پیروکار وہ مومن، امام، کیا کیا ان کے القاب. نہیں، اب اساسی نقطہ نہیں سمجھ رہے. اساسی نقطہ ہے کتاب و سنت کو چھوڑ دو. کتاب و سنت کو چھوڑ دو گے اگر تو چاہے آبا اجداد کے پیروکار بنو یا کسی امام کے پیروکار بنو، دونوں باتیں برابر. اصل چیز نقطہ کتاب و سنت کو چھوڑ دے گا، پھر بہت بڑا فتنہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کتاب و سنت کی حجت آپ پر قائم ہو چکی. اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول کا فرمان، اور آپ اس کو قبول نہ کریں تو حجت قائم ہو چکی. مانا اللہ کے عذاب کا نشانہ آپ بن سکتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ میرے رسول کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں، کسی امر کی، طلبہ بیٹھے، امر نکرہ کا صیغہ ہے اور مضاف ہے معرفت ضمیر کی طرف. امرہی نکرہ اگر مضاف ہو معرفت کی طرف اس میں عموم آ جاتا ہے. ایک امر کا ذکر نہیں، کوئی بھی امر. 23 سال نبوت کا دور آپ کا، دن کے امر، رات کے امر، عقیدے کے، احکام کے، مسائل کے، فضائل کے، کوئی امر ہو، سفر کا ہو، حضر کا ہو، غصے کا ہو، رضا کا ہو، کوئی امر ہو، کسی امر کی مخالفت کر لو، 2 چیزیں تم پر مسلط ہیں.
دنیا میں فتنہ اور آخرت کا دردناک عذاب. بڑی وعید ہے. اگر امر کی تحدید ہوتی، امر کا تعین ہوتا، مثلا اگر تم نے چوری کر لی تو فتنہ آ سکتا، تم نے اگر زنا کر لیا فتنہ آ سکتا، عذاب علیم بھی. اگر تم نے جھوٹ بول دیا فتنہ. یہ سب اللہ کے نبی کے امر ہے، یہ امر کا تعین نہیں ہے. بڑی خوفناک حقیقت ہے. کوئی بھی امر ہو، کوئی بھی امر ہو، تم نے اگر اس کی مخالفت کر دی یہ دو محظور تم پر قائم ہو. دنیا میں فتنہ، فتنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مالی بھی ہو سکتا ہے، دینی بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق اولاد سے بھی ہو سکتا ہے، اہل خانہ سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی فتنہ ہو سکتا ہے. اور آخرت میں عذاب علیم. اگر اللہ نے ڈھیل دے دی، مہلت دے دی، اور تم نے ڈھیل سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر آخرت میں بڑی مار پڑے گی. عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب. اللہ جس عذاب کو دردناک کہہ رہا ہے وہ کتنا دردناک ہوگا، کتنا دردناک. اب یہ اظہار برات کر رہے ہیں قیامت کے دن. جن کی پیروی کی گئی اظہار برات کر دیں گے. کن سے؟ جنہوں نے پیروی کی. برابر العذاب، عذاب دیکھ رہے ہیں جس کی ہولناکی آپ نے سن لی. وتقطعت بهم الاسباب، اسباب، علائق، دنیا کے وعدے سب کٹ گئے، سب کٹ گئے. سندھ میں ہم رہتے ہیں، سندھ میں وہاں جگہ جگہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ پیروں کے چکر میں پھنسے ہوئے، ہم تمہاری سفارش کریں گے قیامت کے دن، تمہیں بچا لیں گے. تمہارا کام نمازیں روزے نہیں، بس نذرانے پیش کر دو، باقی ہماری ذمہ داری. یہ وعدے تقطع سب ٹوٹ جائیں گے، کوئی وعدہ قائم نہیں رہے گا. بعض کو تو عورتیں با پردہ جاتی ہیں بازاروں پر، آستانوں پر، تو جو مجاور کہتے ہیں کہ اپنا پردہ ہٹاؤ، پیر صاحب دیکھ لیں، تمہیں قیامت کے دن پہچان لیں اور تمہیں بچا لیں بے پردہ کر کے. نہیں، سب علائق ٹوٹ جائیں گے. عذاب سامنے ہے کہ دنیا کے وعدے، دنیا کے تعلقات، جو اسباب سب ٹوٹ جائیں. آؤ یہاں ایک سبب کی طرف جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، کبھی ٹوٹے گا نہیں. وہ سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت. من یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. باتیں دو ہیں. پہلے طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا. طاغوت کا، طاغوت کیا ہے؟ ابن قیم نے 4 معنی بیان کیے. ایک ہے طاغوت عبادت میں، اللہ کے سوا جس کی عبادت ہوتی ہے، اگر اپنی عبادت پر راضی ہے تو خود طاغوت بن گیا ہوا. اور اگر راضی نہیں ہے، لوگوں نے معبود بنا دیا تو خود وہ بری ہے، لیکن لوگوں نے اپنے عمل سے اس کو طاغوت بنا دیا. کیونکہ طاغوت کا معنی حد سے تجاوز، طغیان نہیں، حد سے بڑھ جانا. عبادت اللہ کا حق ہے. ایک بندہ کہے کہ میری عبادت کرو، میں رب اعلیٰ ہوں، وہ خود طاغوت بن گیا. یہ وہ تو بری، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ، انہوں نے کب کہا ہماری عبادت کرو، مگر عیسائیوں نے ان کو معبود بنا لیا، عبادت شروع کر دی. وہ بری ہیں، قصور ان کا. تو ہر طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا. یہ 2 معنی. اور باقی 2 معنی اطاعت میں. ایک طاغوت وہ ہے جو خود اپنی اطاعت کی بات کرے، میری بات مانو، میں تمہارا لیڈر ہوں، میں تمہارا امام ہوں، ہر بات میری قبول کرنی پڑے گی، ماننی پڑے گی. یہ خود طاغوت بن گیا. اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مقابلے میں حد سے بڑھ گیا، طغیانی آ گئی اس کے عقیدے میں. مجھے حاکم مانو، مجھے لیڈر مانو، ہر بات میری مانو. یہ خود طاغوت بن گیا. یہ دوسرا وہ جو خود بری ہے، ائمہ بری ہے، اقوال آپ نے سن لیے،
وہ حجت قائم کر چکے، ہم چھوڑنے کو تیار نہیں، ہم نے تو پورے دین کی عمارت آپ کے سر پہ کھڑی کر دی، آپ کی ہر بات لیں گے، خود وہ بڑی ہیں۔ تو چار معنی طاغوت کے، خود معبود بن جائے یا لوگ اس کو بنا دیں، خود مطاع اور مقتدا بن جائے یا لوگ اس کو بنا دیں، سب کا انکار کرنا پڑے گا۔ من یکفر بالطاغوت، سب کا انکار کرنا پڑے گا۔ انکار کر کے پہلے لا کی تلوار چلا کر ہر معبود باطل پر، ہر مطاع باطل پر لا کی تلوار چلاؤ، لا الہ لا الہ، لا کی تلوار چلاؤ، آگے اس بات کی طرف آؤ، یؤمن باللہ، ایک اللہ پر ایمان لے، اس کی توحید، اس کی عبادت، اس کی اطاعت پوری طرح مان لو، اس کی محبت کے تقاضے ہیں۔ تو یہ توحید نفی و اثبات ہے، خالی نفی توحید نہیں ہے، خالی اثبات بھی توحید نہیں ہے، نفی اور اثبات دونوں ملیں گے، یہ توحید کامل۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ میں نفی ہے، الا اللہ میں اثبات ہے، دونوں کو ملاؤ گے یہ توحید کامل ہے۔ اس آیت میں یہی تعلیم، من یکفر بالطاغوت، یہ کفر بالطاغوت ہے، ہر ما سوی اللہ کا انکار، اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ کوئی مطاع ہے، عبادت بھی ایک اللہ کی ہے، اطاعت بھی ایک اللہ کی۔ نفی کی تلوار چلا دی، بالفاظ دیگر ذہن کو بت خانے سے پاک کر دیا، شرک سے بھی، بدعت سے بھی، خرافات سے بھی پاک کر دیا۔ اب یؤمن باللہ، نور توحید لے آؤ، ایک اللہ کو مانو، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان لانے کی جو سب سے پہلی سٹیج ہے وہ اس کی توحید ہے، اس کو ایک مانو، الا اللہ، یہ کلمہ اس بات، اسی چیز کا اقرار ہے، ہر معبود باطل کا انکار، ایک اللہ کا اقرار۔ جس نے یہ کر لیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے ایک مضبوط سہارا پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ یہ سہارا اہل توحید کا، اہل الحدیث کا، ہر طاغوت کا انکار اور اس کی توحید پر ایمان، اسماء و صفات پر ایمان، اس سہارے پر کو تھاما ہوا، اس کو پکڑا ہوا، یہ سہارا کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اب دیکھیں باقی سارے سہارے ٹوٹ چکے، سب سہارے، فتقطع بهم الاسباب، سارے سہارے، علائق، وعدے وعدے سب ٹوٹ جائیں گے، سب ختم۔ اب جو فرمانبرداری کرنے والے تھے ان کے بولنے کا وقت، وقال الذين تبعوا لو ان لنا کرۃ، جنہوں نے پیروی کی تھی جب دیکھا کہ علائق ٹوٹ چکے، وفاداریاں ختم ہو چکی، ہماری اتباع کا انکار کر چکے، ہماری دوستی کو ٹھکرا چکے، اب وہ کہیں گے یا اللہ کاش تو دنیا دوبارہ قائم کر دے، دوبارہ بھیج دے ہمیں، دوبارہ جا کر کیا کرو گے؟ فیکٹریاں لگاؤ گے، انڈسٹریاں لگاؤ گے؟ نہیں، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جیسے ان لوگوں نے آج ہم سے اظہار بیزاری کیا ہے، ہم دنیا میں جا کر ان سے لا تعلقی، بیزاری اور برات کا اعلان کر دیں، دنیا کو بتا دیں گے کہ مذہب حق کیا ہے، سچا مسلک کون سا ہے۔ یہ علائق والے ساری باتیں سب ٹوٹ چکی، دنیا میں جا کر اعلان کرتے ہیں، ان سے اظہار عداوت کرتے ہیں، اظہار برات کرتے ہیں، اظہار لا تعلقی کرتے ہیں۔ یہ مسلک حق ہے جو سچی کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے، توحید خالص پیش کرتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کی غلامی اور اللہ کے پیغمبر کی خالص محبت پیش کرتا ہے، دنیا کو جا کر بتا دیں یہ مسلک حق۔ مگر اب کیسے ہو سکتی، دنیا دوبارہ قائم نہیں ہو سکتی، کسی کے کہنے پر قائم نہیں ہو سکتی، کسی کے کہنے۔ جناب جابر کے والد عبداللہ جنگی احد میں شہید ہو گئے، جابر پریشان تھے، باپ چلا گیا، کئی پریشانی کی وجوہات تھی، اللہ کے نبی نے دیکھا اس کی پریشانی، بلا لیا، جابر ان اللہ تکلم اباک کفاح، تیرا باپ شہید ہو گیا، اللہ نے تیرے باپ کو سامنے بٹھا کر باتیں کی، سامنے بٹھا کر تیرے باپ سے باتیں کی، کیا محبت کا انداز ہے۔
اور کہا کہ عبداللہ مانگو کیا مانگو، کوئی خواہش کوئی تمنا. جب اس اکرام کو دیکھیں گے، یہ شہادت جنگ احد کے شہید ہیں، عرض کریں گے یا اللہ دنیا دوبارہ قائم کر دے. تو جا کر کیا کرو گے؟ دوبارہ شہید ہوں گے. اسی راہ سے تیرے پاس آؤں گا، گلا کٹوا کر خون بہا کر تیرے پاس آؤں گا. اتنی لذت، اتنا مزہ اس موت میں، اسی راہ سے دوبارہ آنے کو جی چاہ رہے. خبیب نے کہا تھا کہ ایک ہی جان قربان ہو رہی، ایک ہی جان تھی، کاش روئے روئے میں جان ہوتی، باری باری قربان کرتا اللہ کے نبی کی محبت پر اور اللہ کی رضا کے لیے. تو یہاں تو ان سے کہا جا رہا ہے کیا مانگو، مانگو جو مانگتے ہو. انہوں نے مانگ لیا، دنیا دوبارہ قائم کر، ایک بار پھر بھیج دے، اسی راہ سے دوبارہ تیرے پاس آؤ. کہ نہیں، اب یہ فیصلے اٹل ہیں، دنیا دوبارہ قائم ہو ہی نہیں سکتی. یہ لوگ جو کچھ سمجھتے اور جانتے ہی نہیں کہ دنیا دوبارہ قائم کر دے، جا کر کیا کرو گے؟ یہ لوگ آج ہم سے اظہار برات کر رہے ہیں، ہم دنیا میں جا کر اظہار برات کریں گے اور اعلان کریں گے دنیا والوں کے سامنے کہ سچا مسلک کس کا ہے، سچا دین، سچے دین پر کون ہے، سچے عقیدے پر کون ہے، سنت کی حلاوت پر کون ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا کون، اطاعت کرنے والا کون. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اللہ ان کے اعمال کو جو دنیا میں کرتے رہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہیں، بڑوں کی بزرگوں کی باتیں حسرت ان کے سامنے کھڑی. کاش یہ نہ کیا ہوتا، اللہ کی بات مان لی ہوتی، رسول اللہ کی بات مان لی ہوتی. جو کھری ایک جماعت گھوم پھر کر دعوت دے رہی تھی، اس کی بات مان لی ہوتی. ہم نے نہیں مانا. ہم یہ کہتے رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. ظل صاحب ریاض دنیا تم یحسبون انہم یحسنون صنعا. جو کر رہے تھے بیکار جا رہا تھا، اور وہ کیا سمجھتے تھے؟ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک. بات سنی نہیں کسی. اب سب حسرت بن کر سامنے، اب وہ قابل قبول تو نہیں. پھر آخری فیصلہ کیا ہے؟ وما هم بخارجین من النار. یہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں. خارجین اسم فاعل کا صیغہ ہے. کچھ باتیں طلبہ کے لیے بھی کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا ما یخرجون من النار، ما هم بخارجین اسم فاعل کا صیغہ یہ دوام پر اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے. کبھی نکلیں گے نہیں، ان کا عذاب دائمی، جہنم میں رہنا ان کا ہمیشہ کا دائمی، کبھی نکل نہیں پائیں گے. یہ ان کا انجام. تو آج اس دعوت کی طرف آؤ، توحید خالص کی طرف آؤ، سچی اطاعت کی طرف آؤ، اور بحمد اللہ جماعت اہل حدیث اس سچی دعوت کو پیش کر رہے ہیں. دین نے ہمیں جو سمجھایا، دلائل کے ساتھ سمجھایا، آیات بینات کے ساتھ سمجھایا، ہم سمجھتے نہیں. دین نے ایک اور اسلوب اختیار کیا ہمیں سمجھانے کے لیے. ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے. ایک طائفہ، ایک اصحابہ، ایک گروہ میری امت کا ہر دور میں ہوگا، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، حق پر قیامت تک قائم رہے گا. وہ طائفہ جنت، طائفہ منصورہ، اہل جنت، جنتی لوگ حق پر قائم رہے گا. تو چلو یہ قرآن تم پر اثر انداز نہیں ہو رہا، حدیثیں اثر انداز نہیں ہو رہی، آیات بینات کی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تو اپنی عاقبت کے لیے اس طائفے کو، اس گروہ کو تلاش کر لو. وہ کون ہے؟ یہ بات تو مشاہدے کی ہے، یہ استنباطات، استدلالات، یہ تفقع آپ کے پلے نہیں پڑ رہا. تو مشاہدے کی بات لے لو. ایک طائفہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اس کو تلاش کر لو. علامت کیا ہے؟ 3 علامتیں. 3 علامتیں. ایک ہے قائمۃ علی امر اللہ، وہ طائفہ اللہ کے امر پر قائم ہو، اللہ کے امر پر قائم ہو. ڈھونڈو اللہ کے امر پر کون قائم ہے. کوئی امر ابو حنیفہ پر، کوئی امر شافعی پر، کوئی امر مالکی پر، کوئی امر سہروردی پر، نقشبندی پر. امر اللہ کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. ایک ہی جماعت، امر اللہ، اللہ کا امر،
وہ امر کیا ہے؟ وہ دو چیزیں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر یار، دونوں امر آرڈر ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اللہ کے امر پر کون سا طائفہ قائم ہے؟ اسی کو ڈھونڈ لو، تو مشاہدے کی بات ہے۔ ہمیشہ کتاب و سنت کی بات کون کرتا ہے؟ ڈھونڈ لو اس کو، تو مشاہدے کی بات ہے۔ اور ظاہرین کے دو معنی، ایک غالبین اور ایک مشہورین، غلبے والے۔ غلبے سے مراد کی حجت غالب رہے گی، کتاب و سنت کا نور جس کے پاس ہے اس کی حجت کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، غلبہ ان کے لیے ہوگا کتاب و سنت پر ہے۔ اور مشہور کا معنی ان کی کوئی بات چھپی اور پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آج اہل الحدیث کی سوا ہر مسلک کو دیکھ لو، ان میں باطنیت ہے، اپنے مسائل کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے عقائد کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود فقہائے احناف فقہ میں ایسی ایسی باتیں لکھ گئے جن کو ذکر کرنے سے میں حیا سے پانی ہو جاؤں گا، ایسی ایسی باتیں اخلاق سوز، ان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری ہر بات، ہمارا عقیدہ، ہماری فقہ، ہمارے احکام، ہمارے معاملات بالکل سورج کی طرح عیاں روشن، اور کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ یہ علامت کس پر فٹ ہو رہی ہے؟ وہ جہاز میں کراچی آ رہے تھے لاہور سے، ایک ساتھی تبلیغی 7ویں سیٹ میں بیٹھا ہوا تھا، اس سے عربی تھا، تعارف ہوا اس سے، کہاں ہیں؟ کہتے میں رائے بینڈ آیا ہوا تھا، تو ابھی تو اجتماع جاری ہے، اجتماع پورا کیوں نہیں کیا؟ کہتے نہیں، میں متنفر ہو کر لوٹ رہا ہوں اپنے علاقے میں۔ متنفر کیوں ہو گیا؟ کہتے میں جب بھی آتا میں دیکھتا کہ دن بھر مجھے اپنے ساتھ رکھتے، ساتھ بٹھاتے، بڑا میرا اکرام کرتے، رات کو میں دیکھتا کہ مجھے دور کرنے کی کوشش کرتے، رات کو ساتھ کیوں نہیں بٹھاتے، الگ کیوں کر دیتے ہیں؟ میں نے کہا میں اس کی تفتیش کروں گا، دیکھوں گا یہ رات کا کیا معاملہ۔ کمرے میں سارے پگڑیوں والے جمع ہو گئے اور طریقے نقش بندیہ یا طریقے سور وردیہ پر حلقہ بنا کر ذکر کر رہے ہیں۔ اس ذکر کی بنیادی بات کیا تھی؟ حاضر امام سے لے کر جہاں تک سند جا رہی ہے اس سند تک کے سارے اماموں کو پکارا جا رہا ہے، مدد کے لیے، فتح کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ وہ جانتے تھے یہ سلفی عقیدے میں یہ جو ہے وہ تنازل اختیار نہیں کرے گا، یہ کام مجھ سے چھپا کر کرتے تھے۔ میں نے دیکھ لیا طریقہ بھی غلط ہے، اجتماعی ذکر بھی بدعت ہے، اور پھر اس میں شرک شامل ہے۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور واپس آ کے میں رہنے کا دیکھا نا، اپنا ذکر چھپا رہے ہیں، ذکر تو راحت ہوتی نہیں، چھپا رہے ہیں۔ لیکن نہیں، جو مسلک حق ہے ہر چیز ظاہر، ذکر بھی ظاہر، عقیدہ بھی ظاہر، عمل بھی ظاہر، اخلاقیات بھی ظاہر، کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو اگر کتاب و سنت کے دلائل آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے تو مشاہدے کی بات ہے، اس طائفہ کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ یہ دین کی خیر خواہی ہے، دین کی خیر خواہی۔ تو اللہ تعالی ہمیں تمسک اختیار کرنے کی توفیق دے، کتاب و سنت کی، قرآن و حدیث کی عقیدہ صافیہ اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ایک ہاتھ میں ہمیشہ کتاب اللہ ہو، دوسرے میں سنت رسول اللہ ہو، اور اللہ رب العزت اسی پر پوری زندگی چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اپنی محبت سے، اپنے حبیب کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، اطاعت کا نور عطا فرما دے، اور جو دین کی متمیزات اللہ ہمیں وہ عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔